ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، ارض شام کے رہنے والے تھے. اللہ نے آپ کو بہت آزمایا، آپ ہر آزمائش میں پورے اترے، تو اللہ نے کہا کہ میں آپ کو 2 بیٹے دوں گا. جب ہجرت کی نا، خاندان سے الگ ہو گئے، تو اللہ نے کہا اب آپ کا اپنا خاندان بنے گا. 2 زوجہ تھیں آپ کی، حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ. تو اللہ نے ایک زوجہ حضرت ہاجرہ سے آپ کو بیٹے دیے جن کا نام اسماعیل، جو مکہ میں آ کے آباد ہو گئیں، جن کی یاد میں، جن کی سنت پوری کرنے کے لیے ہم صفا اور مروہ میں سعی کرتے ہیں، دوڑتے ہیں. حضرت ہاجرہ نے بھی قربانی دی، حضرت سارہ نے بھی قربانی دی، کیونکہ شوہر دیندار ہو اور ہجرت بھی کرے تو ایسے ٹینشن کے موقع پہ بیوی عام طور پہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے، کہتی بھائی جاؤ، میں نے تو شادی کی تھی، پیسے ملیں گے، پیسے تو اب مل نہیں رہے. سچی مچی کی بیوی وہی ہوتی ہے جو خوشی غمی دونوں میں آپ کے ساتھ رہے، یہ نہیں کہ پیسے کم ہو گئے تو عدالت سے خلا لے رہی ہے جا کے. تو حضرت سارہ نے بھی ساتھ دیا، حضرت ہاجرہ نے بھی. اور کیسا ساتھ دیا حضرت ہاجرہ نے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کو جا رہے ہیں مکہ چھوڑنے کے لیے. آپ ذرا کبھی جہاز سے سفر کریں نا، عرب کے ریگستان ہوائی جہاز سے نظر آتے ہیں، اتنے لمبے لمبے صحرا. اور کبھی سعودی عرب کے اندر بائی روڈ سفر کریں، مدینہ سے دمام یا مکہ سے دمام یا الخبر، اتنے لمبے لمبے صحرا تا حد نگاہ ریت. ان ریتوں میں فلسطین سے مکہ کا اپنی بیوی کو لے کے سفر کرنا اونٹ پہ بیٹھ کے، یہ آسان کام نہیں ہے. اور یہ وہ دور تھا جب وہاں آبادی تھی نہیں. حضرت ابراہیم اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور چھوٹے بچے اسماعیل کو لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ. زوجہ پوچھ رہی ہیں بھائی کیا ہو گیا، یہ کون سے ریگستانوں میں آپ مجھے سفر کرا رہے ہیں؟ اور مکہ کی زمین جہاں نہ گھاس کا تنکا نہ پانی، وہاں صفا اور مروہ کے قریب لے جا کے ڈال دیا، چھوٹا بچہ بھی ہے اور بیوی بھی. اللہ اصل میں اس جگہ کو اسلام کا مرکز بنانا چاہتے تھے، مگر اللہ نے پہلے بتایا بولو نہیں. اللہ قربانی لیتے ہیں کہ تمہارا جو کام ہے تم وہ کرو، جو میرا کام ہے وہ میں کروں گا. ہم کہتے ہیں اللہ پہلے بتائے کہ یہ والا کام، یہ والی نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا ہے بھائی. اگر میں حرام چھوڑوں گا، حلال پہ آؤں گا تو کتنے پیسے الگ سے ایکسٹرا اللہ کی طرف سے پیسے ملیں گے ٹھیک ہے نا. اگر میں حرام جاب چھوڑ کے حلال پہ آؤں گا تو اللہ نے رزق کا جو وعدہ کیا ہے تو اللہ پہلے دکھائے کہ کتنے اضافی پیسے ملیں گے. بینک مینیجر کہتا ہے کہ اگر میں سودی بینک میں مینجمنٹ کی جاب چھوڑوں گا تو حلال میں اگر اس کی ڈبل مل رہی ہوگی تو چھوڑوں گا، ورنہ دنیا چھوڑ دوں گا، سودی جاب نہیں چھوڑوں گا. یہ نہیں ہوتا، یہ سارے غیب کے وعدے ہیں. اللہ پہ اعتماد، توکل، اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے. نتیجہ کس کے ہاتھ میں چھوڑنا ہے؟ اللہ. پھر سر اٹھا کے جیتا انسان، مزہ آتا ہے یار. کیا نبی نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا. فرمایا جو اللہ سے راضی ہو گیا کہ اصل اللہ بس وہی ہے اور اسلام میرا مذہب ہے اور نبی میرے رسول ہیں، جو اس پہ دل سے راضی ہو گیا نا، وہ ایمان کی مٹھاس چکھ لے گا. ایمان کا ٹیسٹ ہے بڑا لذیذ، اسلام بڑا مزیدار مذہب ہے، اس کو اسلام کا ٹیسٹ سمجھ میں آ جائے گا. ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ لٹکے ہوئے ہیں بیچ میں، ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا، کر لیتے ہیں، پڑھ کے کر دیکھ لیتے ہیں. تو نتیجہ اللہ پہ چھوڑو. اگر اللہ نے ایک کام کا حکم دیا ہے کہ یہ کرنا ہے ہر قیمت پہ، تو حضرت ابراہیم کو حکم دیا اپنی زوجہ کو کہاں چھوڑ کے آ جائیں؟ مکہ. یہ سورہ بقرہ میں اللہ نے بتایا اور سورہ ابراہیم میں بھی. جب مکہ چھوڑ کر آ رہے ہیں، سورہ بقرہ میں تو نہیں، سورہ ابراہیم میں جب مکہ چھوڑ کر آ رہے ہیں تو اتنی دور لمبا سفر کوئی بیوی ساتھ جانے کے لیے تیار ہوگی؟ اور جانا بھی نہیں چاہیے. پتہ نہیں یہ کوئی ابراہیم تھوڑی ہے نا، پتہ نہیں بندہ کدھر لے کے جا رہا ہے. تو وہ تو پیغمبر تھے نا، ان کی زوجہ کو یقین تھا کہ پیغمبر کی مرضی کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے. تو جب واپس آنے لگے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم خاموش. حضرت ہاجرہ نے پوچھا صرف اتنا بتا دیں یہ اللہ کے حکم سے ہے یا اپنی مرضی سے؟ فرمایا اللہ کے حکم سے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت ہاجرہ نے فرمایا اذا لا یضیعنا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. پھر اللہ ضائع یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ قحط سے مارنے کے لیے ہمیں یہاں ڈال کے جا رہا ہوں. پھر کچھ کرے گا اللہ، کیا کرے گا ہمیں نہیں پتا.
तवक्कुल का यही तो मतलब है भाई कि जमीनी असबाब बिल्कुल भी नहीं है। लोग कहते हैं हम निकाह करेंगे पहले इतनी तनख्वाह हो जाए, अल्लाह कहते हैं निकाह करो, तवक्कुल किस पे करो? अल्लाह पे। तनख्वाह डबल हो गई, फिर क्या तवक्कुल है भाई? बहुत मुश्किल है यार। फिर वही बात है सब। ये बड़ा मसला हो गया यार। किसी के कल मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, नीचे उन्होंने लिखा कि आप ये जो बार बार दरमियान में बोलते हैं, बोलो ना भाई, क्या हो गया भाई, इससे बहुत दिमाग खराब होता है, ये ना बोला करें। तो मेरा दिल चाह रहा था मैं उसको रिप्लाई करूं कि जब सामने वाले नहीं बोलते तो इससे ज्यादा मेरा दिमाग खराब होता है। तो दिमाग की चटनी एक दूसरे की बना रहे हैं, तो आप हमारे दिमाग की चटनी, हम आपके दिमाग की चटनी। तो हजरत हाजरा को यकीन था अल्लाह का हुक्म है तो जाया नहीं होंगे। फिर जब प्यास लगी है, मशहूर वाकया, कैसे सफा मरवा पे दौड़ रही हैं, परेशान हो रही हैं, इससे पता चलता है कि परेशान होना ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। अल्लाह की तरफ से जब आजमाइश आती है तो रोता भी है, दर्द भी होता है, हाय हुए भी करता है, ये नेचुरल है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये अल्लाह की तकदीर पे राजी नहीं है। बाज लोग को बुखार में तकलीफ है, उफ तौबा यार ये क्या हो गया, लोग कहते हैं इनमें तवक्कुल ही नहीं है, ये कैसे बुजुर्ग हैं, इनमें तवक्कुल है ही नहीं, इनका बच्चा मर गया ये फिर भी रो रहे हैं। तो भाई ये तो नेचुरल है। कुत्ते से डर रहे हैं बुजुर्ग होके, किससे डर रहे हैं? कुत्ते से क्या कर रहे हैं? कब्रिस्तान से अकेले गुजरते हुए इनको डर लगता है। भाई कब्रिस्तान से अकेले अपनी जिम्मेदारी पे गुजरो, इसका बुजुर्ग होने से कोई ताल्लुक बोलो नहीं। कब्रिस्तान आप जा रहे हो, हर आदमी को, मुझे लगता है नहीं लगता, मुझे नहीं पता, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन हर एक को डर रात के अंधेरे में कब्रिस्तान से डर लगता है, इसका बुजुर्गी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो गम भी होता है, परेशानी भी होती है, बीमारियों से बचने की फिक्र भी होती है, सब कुछ। हाँ, हर चीज में एतदाल होता है, दिल में एक सुकून होता है कि ये किसकी तरफ से है, अल्लाह की तरफ से। वो डिप्रेशन नहीं होती जो बेदीन लोगों को होती है। तो हजरत हाजरा ने फरमाया अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। फिर वो भागी सफा मरवा पे। फिर हजरत इस्माइल ने एड़ियां रगड़ी और जिब्रील ने आके वहां पर मारा, और नीचे से जो चश्मा जारी हुआ है, किसी का बाप भी उसके पानी को आज तक रोक नहीं सकता। ऐसा पानी निकला है, और इतना बेहतरीन पानी। ओ भाई बड़े बड़े चश्मे चलते हैं, बंद हो जाते हैं, ये कैसा चश्मा है कि दूर दूर तक पानी का नाम, या तो होता ना मरी में होता, नथिया गली में होता है भाई, और बड़े खूबसूरत चश्मों में एक और चश्मा निकल आता। हम कहते हैं इस इलाके में तो वैसे ही पानी इतना है कि एक चश्मा और सही। उस इलाके में आज भी पानी महंगा, पेट्रोल सस्ता। वहां ऐसा पानी निकला, ऐसा निकला, और अल्लाह के घर के करीब ऐसा निकला है कि लाखों हाजी सुबह शाम पी रहे हैं, तबीयत से पी रहे हैं। लाइन लगी हुई होती है टैंकरों की, जो मदीना जा रहा है पानी, जमजम का पानी टैंकरों में लोड होता है, 24 घंटे टैंकर मदीना की तरफ जा रहे हैं। वहां लाखों अलग पी रहे हैं, यहां अलग पी रहे हैं, पी पी के अधमुए हो गए। पानी खत्म होने का नाम बोलो नहीं ले रहा, खत्म ही नहीं हो रहा। और अल्लाह ने ऐसा सिस्टम बनाया कि भाई वो पानी तो खत्म नहीं हो रहा, तो ये होता सऊदी अरब पाइपलाइनें डाल के पूरे मुल्क में पानी पहुंचा देता ना, तो सऊदी अरब में तो पानी की कमी हमेशा के लिए खत्म। फिर जब सऊदी अरब में पानी तो फिर पाकिस्तान को भी सप्लाई। भाई जब वो पानी खत्म ही नहीं हो रहा तो पूरी दुनिया वहीं से नल के ले लेना, लाइन बिछा दे। अल्लाह ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये हाजियों के लिए है, ये उन लोगों के लिए जो यहां आएंगे। ये मोजज़ा है कि लाइन के जरिए वो पानी बोलो एक हद तक जाता है, उसके आगे नहीं जाता। यहां से टैंकर भर के जाओ। तो हजरत हाजरा ने क्या कुर्बानी दी है। और जम जम, क्यों इसका नाम? हजरत हाजरा की जबान अरबी थोड़ी थी, वो कह रही थी जम जम रुक जा। इब्रानी जबान में जम जम कहते हैं रुक जा। इतना फैल रहा था ना वो पानी, ऐसा चश्मा फूटा है उसके अंदर से। अल्लाह को कुर्बानी बड़ी पसंद है। हम लोग पेड़े खा के इस्लाम पे चलना चाहते हैं। कोई हिम्मत करके दाढ़ी नहीं रख रहा, वो कह रहे जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा रखूंगा। फिर क्या यार, अभी जवान हो, अभी जवान हो, अभी दाढ़ी रखो, अभी स्टाइल है आपके, अभी रोड लाइनर बन के चलते हो, अभी कुर्ते जो है ना ऐसे ऐसे करके जा रहे होते हो, अभी कट्स दिखा रहे हो लोगों को, अभी दाढ़ी रखो जवानी में। ये कुर्बानी है, अल्लाह को पसंद आएगी। जवानी में जिना को छोड़ो, बचो इससे। और जिना उसका अल्लाह को जिना से बचना पसंद है जिसको औरत खुद जिना की दावत दे और वो कहे इन्नी अखाफुल्लाह, मुझे डर किसका है? अल्लाह का डर है।
تو اللہ کو قربانی پسند ہے. ابراہیم علیہ السلام کا اتنا بڑا مقام کیوں ہے؟ قربانی بہت ہے. سب سے پہلے قوم کی قربانی, باپ کو چھوڑ دیا, رشتہ داروں کو چھوڑ دیا, سب نے پکڑ کے آگ میں ڈال دیا, کود رہے ہیں آگ میں, اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا آپ کے لیے, سب کچھ چھوڑ دیا نا. تو اللہ نے کہا آپ کو میں اکیلا بولو نہیں چھوڑوں گا. تو اکیلا کیسے نہیں چھوڑے گا اللہ, کوئی تو میرے ساتھ ہے نہیں. تو اللہ نے فرمایا آپ کا نکاح, آپ کی جو دونوں زوجات ہیں, دوسری شادی بھی حضرت ابراہیم کی بعد میں ہوئی ہے, تو آپ کی دونوں بیویوں سے آپ کو بیٹے ملیں گے نیک اور صالح. یہ آپ کا خاندان, نیا خاندان آباد ہوگا آپ. تو ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق, یہ میں نسب بیان کر رہا تھا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت ہاجرہ کی قربانی ہے, تو اللہ نے حضرت ہاجرہ کو بھی نوازا نا. کیا نوازا ہے یار. جو پیغمبر حج پہ جا رہا ہے, جو صحابی حج پہ جا رہے ہیں, اللہ کہتے ہیں ہاجرہ کی طرح صفا اور مروہ پہ تم نے دوڑ لگانی ہے. میری بندی نے قربانی دی تھی, اس کا بچے کی یاد میں بچے کو بلکتا دیکھ کے تڑپنا مجھے بہت پسند آیا تھا. دیکھو اللہ کی بھی کیا حکمت ہے. حضرت ابراہیم جب حضرت ہاجرہ کو وہاں چھوڑ کے گئے تو قربانی تو ہو گئی نا بھائی, آزما لی اللہ نے. اب اللہ فوراً چشمہ پیدا کر دیتا, کیا خیال ہے بھائی فوراً پیدا ہو گیا اب یہیں رہو, نا نا نا, اللہ تھوڑا تڑپاتا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ محبت کی چٹکی ہے. کبھی کبھار محبوب کو محبت کی وجہ سے ٹینشن دی جاتی ہے, کیونکہ ٹینشن کے بعد جو خوشی ملتی ہے وہ بغیر ٹینشن والی خوشی سے زیادہ اچھی نہیں ہوتی. اللہ یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ ان کو دوڑنے دو. ادھر صفا پہ پہاڑی پہ چڑھی ہیں, دیکھ رہی ہیں کہیں پانی ہے یا نہیں, پھر ڈر ہے کوئی درندہ میرے بچے کو نہ کھا لے, اور بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے پیاس سے, بھوک سے, چھاتی میں دودھ نہیں اترتا جب پانی نہ ملے. پھر اترتی ہیں, پھر مروہ پہ چڑھ کے دوڑتی ہیں کہ بھئی شاید وہاں پانی ہو, اور اللہ یہ آسمانوں پہ منظر ہے بھئی, اللہ کے کوئی ابھی نہیں, ابھی اور طرف ہو. ایسے موقع پہ حضرت ہاجرہ رو تو رہی ہیں, بھاگ تو رہی ہیں, مگر اللہ سے شکایت نہیں کرنی کہ اللہ یہ کیا, میں نے تیرے پیغمبر سے شادی کی ہے, کتنی بڑی قربانی دی, اور اس کا مجھے یہ صلہ ملا ہے. ایک حرف بھی زبان پہ شکایت کا بولو نہیں آ. اللہ یہ دیکھ بھی رہا ہے, دکھا بھی رہا ہے دنیا کو. ایسے ہوتے ہیں شکر گزار, بات بات پہ خودکشیاں, بات بات پہ یہ اتنا بڑا غم. کیا یہ غم اس غم سے زیادہ نہیں تھا جو خودکشی کرنے والوں کو ہوتا ہے؟ خودکشی کرنے والوں کو کیا غم ہوتا ہے؟ ایک محبت ناکام ہو گئی, امتحان میں نمبر کم آ گئے, یہ کوئی غم ہے؟ ماں کا غم ہوتا ہے جب ماں کو اپنا بھی پتا ہو کہ میں بھی بھوک پیاس سے تڑپ کے مروں گی اور میرا بچہ بھی بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا ہے. ایک حرف زبان پہ شکایت کا نہیں آ رہا, اور ادھر جا رہی ہیں ادھر جا رہی ہیں صفا اور مروہ پہ. اللہ بھی پورے 7 چکر مکمل کروا رہا ہے بھائی, پورے چکر مکمل کروا رہے, 7 مکمل ہونے دو. پھر اللہ کی قدرت جوش میں آئی ہے, اور کیسا پانی اس سے جاری ہوا ہے. جو ڈاکٹروں نے ریسرچ کی ہے نا زمزم کے پانی پر, دنیا میں اس سے بہتر صحت کے لیے پانی نہیں ہے. اتنا بہتر پانی ہے صحت کے لیے. روحانی فائدے الگ ہیں, جسمانی فائدے الگ. میں 2 مہینے حج پہ رہا ہوں, میری کچھ بچپن کی بیماریاں تھیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. کچھ پیٹ کی بیماریاں تھیں میری ایسی جن سے میں نا امید تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. اپنا بتا رہا ہوں, میں علاج کرا کے تھک گیا, میں نے کہا چھوڑ دو ایسے ہی, بس یہ بیماری رہے گی, کوئی مسئلہ نہیں. یعنی یوں سمجھیں کہ 13-14 سال کی عمر سے مجھے وہ بیماری ہوئی تھی پیٹ کی. میں 2 مہینے حج پہ رہا ہوں نا, میں نے صرف زمزم پینے کی کوشش کی, میری وہ بیماری ایسی غائب ہوئی ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں گئی وہ بیماری. تو ایسی اللہ نے شفا رکھی اس میں. تو خیر, تو اللہ نے حضرت ہاجرہ کو بیٹے دیے, کیا؟ اسماعیل, وہی بیٹے جو ایڑیاں رگڑ رہے تھے. اور ادھر ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر واپس فلسطین چلے گئے, بیت المقدس کی طرف. تو وہاں اللہ نے آپ کو جو بیٹے دیے ان کا نام کیا تھا؟ اسحاق. اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آگے ہزاروں پیغمبر آئے ہیں, اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 2000 سال تک کوئی پیغمبر نہیں آیا. ایک قبیلہ جرہم وہاں جا رہا تھا, انہوں نے دیکھا کہ یہاں پانی ہے ریگستان میں, تو انہوں نے وہیں پڑاؤ ڈال لیا, پھر وہیں آبادی ہو گئی. اسماعیل علیہ السلام نے انہی کی عورت میں سے کسی عورت سے شادی کی. حضرت اسماعیل کا جو گزر بسر تھا وہاں کیا تھا؟ شکار.
کہیں دور نکل جایا کرتے تھے اور جنگل میں جانور کا شکار کر کے اس کا گوشت بولو کھایا کرتے. کیا خاندانی اسٹائل تھا یا نہیں تھا؟ یہ مسلمانوں کی ہے، پتہ نہیں پب جی میں لگ گیا ہے، کس میں لگ گیا ہے. شکار کرو اللہ کے بندو، کوئی ڈھنگ کے صحت والے کام کرو. پہاڑوں پہ چلنا ہوتا ہے نا شکار کے لیے، تو چلا تو جاتا نہیں ہے، چلیں گے کہاں سے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کا، اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گزر بسری شکار تھا، تو اس وجہ سے تیر اندازی میں بہت ماہر ہو گئے تھے. تبھی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ارمو فإن اباکم کان رامیا، تیر اندازی سیکھو، تمہارے باپ اسماعیل بہترین تیر انداز تھے. یہ تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تھے نا قریشی. تو حضرت اسماعیل نے وہیں شادی کی جرہم قبیلے کی خاتون سے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئے تو حضرت اسماعیل گھر پہ نہیں تھے. ان کی زوجہ سے، اپنی بہو سے پوچھا میرا بیٹا کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ انہوں نے ایسا ہے ویسا ہے ایسی برائیاں بیان کی. وہ سمجھ گئے کہ یہ ناشکری عورت ہے، کیونکہ وہ تو پیغمبر ہے، پیغمبر تو حقوق ادا کرتے ہیں، یہ ناشکری ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے کہا کہ میرا بیٹا آئے نا تو اس سے کہنا کہ گھر کی کیواڑ تبدیل کر دو. کیواڑ کہتے ہیں نا دروازہ، چوکھٹ. تو وہ جب گھر پر آئے اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ بیوی نے بتایا کہ آپ کے والد آئے تھے، کہہ رہے تھے گھر کی کیواڑ تبدیل کر دو. انہوں نے کہا یہ مجھے کہہ کر گئے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں. تو حضرت اسماعیل نے اپنی زوجہ کو بولو طلاق دے دی، پھر دوبارہ شادی کی. آپ نہ کریے گا یہ کام کہ آپ کی بیگم ناشکری ہے. ایک تو پتہ نہیں کہ ناشکری ہے بھی کہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ میں ہی فالٹ ہو. وہاں تو یقین تھا کہ پیغمبر میں فالٹ نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ اگر وہ ناشکری ہے تو آپ کون سا دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. وہ اگر پوری سیدھی نہیں ہے تو آپ کون سا، آپ بھی تو جلیبی کی طرح سیدھے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. تو جیسی روح ویسے فرشتے. کیونکہ اگر آپ نے طلاق دے کے کہیں اور شادی کی تو مجھے گالیاں دیں گے کہ میں نے ناشکری ہونے کی بیس پہ اس کو طلاق دی تھی. دوسری اس سے بھی زیادہ مجھے ٹیڑھی ملی ہے، کیونکہ مارکیٹ میں جس قسم کی چیزیں مل رہی ہیں وہ یہی مل رہی ہیں جو آپ کو ملی ہوئی ہیں. یا تو ہوتا نا کہ اتنی نیک خواتین کا ایک کنٹینر آیا ہوا ہوتا سعودی عرب سے یا کہیں مکہ مدینہ سے، کنٹینر اترا ہے بھائی، ایک دم تہجد گزار، پرہیز گزار، شکر گزار، پاؤں دھو دھو کے پینے والی خواتین کا کنٹینر آیا ہوا، رشتے دھڑا دھڑ. بھائی مارکیٹ میں جو مل رہی ہیں وہ کون سی ہیں؟ وہ یہی والی ہیں. اور مارکیٹ میں میاں بھی یہی آڑے ترچے ٹیڑے میڑے یہی مل رہے ہیں مارکیٹ میں. تو سب گزارا ہی چلانا ہے اب. تو ایسا نہ ہو کہ ایسی باتیں سن کے آپ طلاق کی طرف آئیں. پیغمبر کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ آگے پھر ان کی نسل پیدا ہوئی، ان کی اولاد میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. پھر تو خیر ادھر اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام نے کی اولاد میں پھر حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے جن کو اسرائیل کہا جاتا ہے. پھر آگے ان کی اولاد میں یوسف علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے. پھر بادشاہ جب بنے تو مصر پر فرعون کی حکومت آ گئی، اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا، حضرت یعقوب کی اولاد کو غلام بنا لیا. پھر انہی کی اولاد میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت یعقوب کی اولاد میں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تختہ الٹا فرعون کا. پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر انہی میں ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام. پھر آگے انہی کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لڑے تھے، ان میں داؤد تھے نا جن کا کل تذکرہ آیا ہے، وہ بھی انہی کی اولاد میں تھے. وہ سب اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آ رہے ہیں. داؤد علیہ السلام کو حکومت ملی، بنی اسرائیل کی حکومت پھر دنیا پہ قائم ہوئی. داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے سلیمان علیہ السلام. پھر سلیمان علیہ السلام کی بہت بڑی حکومت قائم ہو گئی. پھر آہستہ آہستہ وہ حکومت ختم ہوئی. پھر اللہ نے بنی اسرائیل میں آگے پیغمبر بھیجے جن میں حضرت عمران پیغمبر تو نہیں تھے لیکن اللہ کے ولی تھے. تو حضرت عمران کی جو زوجہ تھیں انہوں نے منت مانی تھی کہ میرے بیٹا پیدا ہوگا میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی. تو حضرت عمران کے ہاں بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہو گئی. ان بیٹی کا نام کیا تھا؟ مریم. اور ان کے خالو تھے حضرت زکریہ علیہ السلام. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو زکریہ علیہ السلام پھر زکریہ علیہ السلام کو بیٹے ملے بڑھاپے میں، ان کا نام تھا یحییٰ علیہ السلام. تو یحییٰ علیہ السلام، حضرت مریم، حضرت زکریہ، حضرت عیسیٰ، یہ چاروں ایک ہی دور کے ہیں. بہت مشکل ہے. زکریہ علیہ السلام یعنی ہمارے نبی سے 600 سال پہلے کے پیغمبر ہیں. یہ ہمارے نبی سے کتنے سال؟ 600 سال پہلے یہ چاروں آئے ہیں. حضرت مریم، حضرت زکریہ جو حضرت مریم کے خالو، زکریہ کے بیٹے حضرت یحییٰ جو حضرت مریم کے خالہ زاد بھائی بھی ہو گئے، اور ادھر حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ. تو حضرت عیسیٰ حضرت اسحاق کی جو اولاد میں پیغمبر چلے تھے ان میں آخری پیغمبر کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟
تو حضرت عیسیٰ کے بعد اللہ نے پھر کیا کیا؟ جو ادھر مکہ میں 2000، اچھا یہ پورا 2000 سال کا تقریباً ہے، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً کتنا بنتا ہے یہ؟ 2000 سال۔ تو ان 2000 سال میں ادھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد در اولاد در اولاد ہو رہی ہے، مگر ان میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک ہی نبی پیدا ہوئے جن کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سلسلہ کھوپڑی میں آیا کہ نہیں آیا؟ باقی ادریس علیہ السلام وہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں، نوح علیہ السلام وہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اب اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آل عمران کو بھی منتخب کیا تمام جہان والوں میں، اور ان میں حضرت عمران کی زوجہ نے منت مانی کہ اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے دین کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ کے بجائے کیا تھی؟ بچی۔ تو پریشان ہو گئی، یہ کیا بھئی؟ لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ اس بچی سے اللہ وہ کام لے گا جو بچوں بیٹے سے نہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت مریم کی والدہ کا انتقال ہو گیا، پھر خاندان میں جھگڑا ہوا کہ ان کی کفالت کون کرے گا۔ تو حضرت مریم کے جو خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام، ان کے نکاح میں چونکہ حضرت مریم کی خالہ تھیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ ماں کے بعد کس کا درجہ ہے؟ خالہ کا۔ تو وہ قرآن اندازی میں نام بھی حضرت زکریا کا نکلا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی تربیت کی ہے اپنے گھر میں، اور حضرت مریم اس قدر عبادت گزار، اس قدر پاک دامن کہ جب انسان عبادت کثرت سے کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے کچھ کرامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ فضائل اعمال میں کرامتیں لکھی ہوئی ہے نا، جن کو یہ شرک کہتے ہیں، تو یہ اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو حضرت مریم کو بے موسم پھل ملتے تھے، بے موسم پھل۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے بھی ہو گئے اور ان کے اولاد بھی نہیں ہے، تو پوچھا یہ پھل کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے۔ فوراً دعا مانگی، اے اللہ تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ تو بڑھاپے میں اللہ نے آپ کو یحییٰ علیہ السلام دی۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ اتنا مبارک خاندان جس کی قرآن تعریفیں کر رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے زکریا اور ان کی زوجہ ہم سے دعائیں مانگا کرتے تھے، نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کے پہل کیا کرتے تھے، اتنا مبارک خاندان، لیکن زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کیا گیا، سر پہ آرا رکھ کے چلا دیا گیا ان کے۔ یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ یہاں بڑے بڑے پیارے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں اور لوگوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، سروں پہ آرے رکھ کے ان کے دو ٹکڑے کر دیے، لیکن نہ آسمان حرکت میں آیا نہ زمین میں جنبش ہوئی۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، میں نے ایک دن رکھا ہوا ہے حساب و کتاب کا۔ ورنہ سوچو قرآن جن پیغمبروں کی اتنی تعریفیں کر رہا ہے ان کے قاتل کتنے بدبخت ہوں گے۔